الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعز من تشاء وتذل من تشاء صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بمبئی کھارگھر کے اندر اجتماع کل رات کو پورا ہوا، آج گھروں پر واپسی ہوئی۔ ایسا اجتماع 30 سے 32 سال کی تبلیغ میں پہلی مرتبہ دیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے پہلے الحمدللہ 1997 کے اندر جو بھارت نگر کے اندر اجتماع ہوا تھا، اس میں شرکاء کی تعداد تقریباً 10 سے 12 لاکھ تھی۔ باندرہ اسٹیشن سے لے کر بھارت نگر تک پورا راستہ مجمع کو چلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن کھارگھر کا اجتماع ان تمام ریکارڈوں کو توڑتا چلا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کے بعد یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ اللہ پاک اس اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اس اجتماع کے ذریعے سے چند باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے اتبع السواد الاعظم، کہ سواد اعظم کی اتباع کرو۔ دوسری جگہ حدیث ہے کہ میری امت کا اکثریتی طبقہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگا۔ یہ دونوں حدیثیں دھیان میں رکھیں کہ اتباع سواد اعظم کی کرنی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو کہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، غلط نہیں ہو سکتا، کمزور نہیں ہو سکتا، کہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت کے سارے اجتماعات دیکھتے چلے جائیں، اللہ پاک جزائے خیر دیں۔ یہ حضرت کے اخلاص کی اور حضرت کے استخلاص کی برکت ہے، اور یہ حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب کی قربانیوں کا صلہ ہے جو آج اللہ ان کی اولادوں کو دے رہا ہے۔ یقین جانے تینوں دن مغرب کے بعد کے بیانات، اور پہلے دن فجر کے بعد مفتی الیاس صاحب، اور دوسرے دن فجر کے بعد یا تیسرے دن فجر کے بعد حضرت مولانا یوسف صاحب کے جو بیانات ہوئے ہیں، اللہ اکبر! ایسے لگ رہا تھا کہ یہ خاندان صدیقی خاندان ہے، اور اللہ رب العزت ان کی زبانوں پر حکمت کے چشموں کو جاری کیے ہوئے تھا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ بعض کی خوبیاں ہی ان کے دشمن بن جاتی ہیں۔ بس یہی بات حضرت اور حضرت کے خاندانوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت کی مقبولیت، حضرت کی مشہوریت، اور حضرت کی جو کچھ عظمت آج لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہے، اس نے ان کے دشمنوں کی نیند حرام کی ہوئی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، ان کے دشمنوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھتا جا رہا۔ سب سے پہلے پورے افریقہ کو کور کیا، اور اس وقت پورے مہاراشٹر کے اندر جو کہ پونا کا اجتماع چل رہا ہے، بمبئی کا کامیاب اجتماع، اور اس کے بعد حضرت کا میوات کا سفر، اور اس کے بعد امریکہ اور کینیڈا کے 2 اجتماعات، اور درمیان میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ہوتے ہوئے واپسی میں انڈونیشیا جانا، جو 2025 کا شیڈول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک حضرت کے تمام اسفار کو قبول فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، مکار کی مکاری سے، حاسدین کے حسد سے، شریر کی شرارت سے، اور فتین کے فتنے سے اللہ تعالی حضرت کے اور حضرت کے بچوں کی اور حضرت کے قافلے کی اور حضرت کے
ساتھ اس وقت کام کرنے والے عملے کی اللہ پوری حفاظت فرمائے۔ جو حاسدین ہیں ان کو ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ اب حضرت جی کو رجوع نہیں کرنا ہے، اب ان تمام حضرات کو رجوع کرنا ہے جنہوں نے پچھلے چند سالوں سے حضرت کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی اور حضرت کی کردار کو مسخ کرنے کی جو کوشش انہوں نے کی، ان سے جتنا ہوا اتنا کیا، مگر جیسے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ارے عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس سے چاہے عزیز کرے، جس سے چاہے ذلیل کرے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے ہے، رسولوں کے راستے سے ایمان والوں کو ملا کرتی ہے۔ بس یہ بات اللہ کرے موت سے پہلے ان اہل علم کی سمجھ میں آ جاوے، کیونکہ اتنے کامیاب اجتماعات اور ایسی بہترین باتیں کہ سننے والے تقریباً 22 سے 25 لاکھ کا مجمع، ہر ایک آدمی کی زبان پر یہ بات ہے کہ بس یہ باتیں نہیں ہیں بلکہ سنہرے موتی ہیں جن کو جمع کیا جائے۔ اب ان میں بھی اشکالات اور ان میں بھی بھول نکالنا اور ان کے بارے میں ویڈیو بنانا کہ ممبئی کے اجتماع میں ہونے والی غلطیاں، ممبئی کے اجتماع میں ہونے والی بد اصولیاں، اصل میں میرے دوستو عزیزو یہ ان کا کام ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے یوٹیوب پر ان کی اگر ویڈیو دکھے بھی تو فوراً 3 نقطے دبا کر نوٹ انٹرسٹڈ کر دے، ہمیشہ کے لیے ان کی ویڈیو آپ کے اسکرین پر سے غائب ہو جائے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو پڑھنا بھی اپنے وقت کو ضائع کرنا، ان کو سننا اپنے کانوں کو خراب کرنا ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی رجوع کر لو، واپس آ جاؤ، ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ورنہ آپ خود دیکھیں، حیدرآباد کے اجتماع کے بعد ان کا آج تک کوئی اجتماع نہ ہندوستان میں ہوا نہ ہندوستان کے باہر ہوا، اور حضرت کے ایک کے بعد ایک اجتماعات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے تو حضرت کے اجتماعات کو بھی روڈ شو کا نام دینا شروع کر دیا۔ اللہ پاک ان تمام کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انہوں نے ابھی بھی توبہ نہ کی تو خطرہ ہے ان کی موت کہیں جہالت کی موت نہ ہو جائے اور ان کا خاتمہ کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس لیے جتنے بھی بڑے حضرات ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے، مخالفتیں کی ہے، وہ ان تمام واقعات سے سبق پکڑے اور ان کے پیچھے چلنے والے معصوم عوام جن کو آج کا زمانہ ہند بھکت کہتا ہے کہ بس سننا نہیں، دیکھنا نہیں، بس چلتے رہنا ہے، غلط ہو صحیح ہو۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان تمام اجتماعات کی کارگزاری آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پورے 3 دن کا اجتماع، 20 لاکھ کے قریب مجموعہ، نہ پانی کی تکلیف، نہ استنجا خانے بیت الخلاء میں لائن لگ رہی ہے اور نہ کھانا ختم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام انتظامات کو بحسن خوبی انجام دیا اور تقریباً 268 جماعتیں 4 مہینے کی اللہ قبول فرمائے، اور اس کے علاوہ 15 جماعتیں بیرون کی اور 6 جماعتیں 2 ماہ مستورات کی، اور تقریباً 100 علماء سال کے لیے روانہ ہوئے۔ الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ اجتماع بمبئی کے کام کو دھکا لگائے گا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت میں بمبئی والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بمبئی والوں کو بہترین بدلہ دے کہ انہوں نے جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا۔ چھوٹی موٹی قربانی نہیں، ہر ذمہ دار کا 4 مہینے کے لیے پڑاؤ کی جماعت میں پڑ جانا اور پورے بمبئی کو الحمدللہ حرکت میں لانا، کیونکہ
اتنا بڑا مجمع جو جمع ہوا ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، مجاہدے ہیں، نہ جانے کتنے آنسو بہے ہیں، نہ جانے کتنے گھر اجڑے ہیں، تب جا کر اللہ پاک نے مجمع دیا ہے۔ اللہ پاک اس تمام مجمع کی نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور حضرت جی کو الحمدللہ اللہ پاک قدم بقدم ترقی عطا فرمائے، ان کے حاسدین کو حسد میں جل جل کر بغیر آگ کی اللہ ان کو موت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔